نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کرے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سن لیں اس بیان کو کہ ہم اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں جو اخلاقی برائیاں ہم میں پیدا ہو رہی ہیں، اور کچھ تو ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ فیملی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی زندگیوں پہ اسلام کے جو رولز ہیں ان کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری اخلاقی برائیوں سے، بہت ساری تباہیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آج جو حدیث ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ ترمذی شریف میں 1171 اس کا نمبر ہے، 1171، اور بخاری شریف میں 5232، مسلم شریف میں 2172، اور راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس تنہائی یعنی خلوت میں جانے سے بچو، یعنی عورتوں کے پاس اگر وہ تنہا ہوں تو ان کے پاس مت جاؤ۔ قربان جائیں صحابہ پہ، ایک صحابی نے عجیب و غریب سوال کر دیا اور ہمارے لیے ہماری معاشرتی زندگی کا ایک بہت ہی اہم جو پہلو تھا اس کو اجاگر کر دیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دیور بھی بھابی کے پاس تنہائی میں نہ جائے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ ایک روایت میں لفظ جیٹھ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ شوہر کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو دیور کہتے ہیں، جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو جیٹھ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی وہ کسی حال میں بھی تنہائی میں اپنی بھابی کے پاس مت جائے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، زیادہ تر اکثر گھروں میں اکٹھے رہتے ہیں بھائی، ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، یہ کوئی کتابی کہانیاں نہیں ہے، یہ جو کوئی ڈراموں فلموں میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابی اور دیور کے درمیان بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور انتہا کی بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جو بے تکلفی ہوتی ہے آپس کی، یہ ایک حد تک ہونی چاہیے۔ بول چال ٹھیک ہے، آپ گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، بول چال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اگر آگے جائیں گے تو پھر اخلاقی برائیاں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، قتل و غارت تک بھی موقع پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بھابی اور دیور میں بے تکلفی ہو گئی، اور بے تکلفی میں پتہ نہیں پھر وہ کیا کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حدیثیں پتہ نہیں کہاں سے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو میں نے 7 نمبر بتایا ہے حدیث کا، اور کتاب کا نام بھی بتایا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث 1171 نمبر پہ موجود ہے، باب رضاعت کے مسائل، اور مسلم شریف میں 2172، اور بخاری شریف میں 5232۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو، لیکن انشاءاللہ روایت موجود ہوگی، روایت میں فرق نہیں ہوگا۔ تو جو کٹھے ہم تقریباً سارے فیملی کٹھی رہتی ہے، ہمارے معاشرہ ہی ایسا ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک بے تکلفی ہونی چاہیے، ایک حد سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہنوئی اور سالی کے درمیان بھی بڑی بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سالی کو بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے۔
لیکن ہمارے تو یہ معاشرہ ہی ایک عجیب طرز کا ہو چکا ہے. ہم تو بڑے بڑے جو غیر محرم ان سے پردہ نہیں کرتے، تو ان سے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ خدا را بیت کلفی ایک حد تک ہونی چاہیے. نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ یہ موت ہے، بچ کے ذرا. ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں 1172 اس کا نمبر ہے، یعنی اس سے اگلی حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن ابی داؤد میں 1133 نمبر پہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں کے گھروں میں مت جاؤ جن کے شوہر گھر میں موجود نہ ہوں. اگر کوئی آپ کو کام ہے، آپ نے کسی کے پاس جانا ہے، اس وقت جائیں جب اس عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہو. اگر وہ موجود نہیں ہے، آپ انتظار کر لیں، اکیلی عورت کے پاس مت جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان جو ہے یہ تو موقع کی طاق میں رہتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ اکیلی عورت اور اکیلے مرد کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان تو موقع تاکتا رہتا ہے کہ کسی طرح میں ان کو تنہائی میں جمع کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، میں ان کو برائی کی طرف لے جاؤں. تو یہ جو مسائل یہ دیکھنے میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ صرف ڈراموں میں یا صرف اخباروں میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی، کتابوں میں سالوں میں. یہ آپ ارد گرد نگاہ ڈالیں تو پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم ان سے بچ سکتے ہیں اگر ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. میں بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں. ہماری جو معاشرتی طور پہ تباہی ہے، بربادی ہے، اخلاقی طور پہ جس طرح بھی ہم برائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کا مطالعہ بالکل چھوڑ دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، آپ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کی کتب کا مطالعہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اگر کر چکے ہوں ہم، تو ہم تھوڑا بہت تو اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل ضرور کریں گے. اب دیکھیں کہ آپ نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دیور جو ہے یہ تو بھابھی کے لیے موت ہے، کیونکہ بیت کلفی اکثر ہوتی ہے، اکٹھے رہنا ہوتا ہے. تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کو بیان سن لے اور اس پہ عمل کر لے تو اللہ کرے کو گھر اجڑنے سے بچ جائے. بول چال ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اکٹھے ایک گھر میں آپ نے رہنا ہے. لیکن جو میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، تو انشاءاللہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. عورتوں کے پاس تنہائی میں بالکل نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے. یہ حدیث سن لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ترمذی شریف میں 1174 نمبر حدیث کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عورت سراپائے پردہ ہے، عورت سراپا پردہ ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاقتا ہے. یہ جو عورت ہے اس کا جو لغوی معنی ہے لفظ عورت کا، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. اگر ظاہر کرے گی تو پھر بہت بڑے فتنے پھیلیں گے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس لیے ان چیزوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. عورت کا تو یہ مقام ہے کہ عورت کے قدموں کے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. لیکن بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو اپنے مقام کو بھول چکی ہیں اور فتنے اور فساد کا باعث بن رہی ہیں. اور دیکھنے میں یہ چیز بھی ہے کہ شوہر کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے. اس کے بارے میں ماشاءاللہ پہلے ہو چکی ہے. آج ایک حدیث بیان کر لیتے ہیں. 1159 نمبر ہے ترمذی شریف میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ ہے شوہر کا مقام. اسی چینل پہ میاں بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں، آپ تفصیل سے وہاں سن سکتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو کزنز وغیرہ بھی ہمارے یہ چیز دیکھنے میں ایک بڑی بیت کلفی ہو جاتی ہے اور پھر معاملات کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اگر پہلے ہی ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تاکہ نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہ.
یہ بہت سارے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. ہم بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. ہم تباہی اور بربادی جس میں آج ہم گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ، ان سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اسلام کا مطالعہ کر لیں، اگر ہم حدیث کی کتب کو پڑھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روڈ میپ دیا ہے زندگی گزارنے کا، 1400 سال پہلے بتا دیا تھا جو چیزیں، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ پڑھیں، کریں، لازمی کریں. نہیں کر سکتے تو اگر کوئی میرے جیسا ناقص علم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس بیان کو جو آپ سنتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آگے بھی پہنچا دیا کریں، تاکہ کوئی اور بھی عمل کر لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا. ہم حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس نے اس پہ عمل کر لیا، عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کو ملے گا. اور یہ بھی حدیث ہم بڑی دفعہ میں روایت کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 3661 نمبر پہ، بخاری شریف میں 2942، کہ آپ نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا. حدیث کا مطالعہ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو آگے پہنچائیں. اور وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور دوسروں کو تنگ نہ کریں، دوسروں کی غیبت نہ کریں، دوسروں پہ ظلم نہ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. میرے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہر کی عزت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.